زنجانی صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں آسان الفاظ میں کہ اگر کسی شخص پہ جادو ہے اور ہم اس کو کالا جادو، ظاہری بات ہے جادو کوئی نوری علم تو ہو نہیں سکتا، وہ کالا ہی ہوگا، تو اگر کالا جادو ہے کسی پہ، اس کے اثرات آپ کے خیال سے کیا ہوتے ہیں؟ اور اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ قرآن پاک میں اس جادو سے بچنے کے لیے وظیفہ ایسا کیا ہے، تو وہ بھی ذرا آپ شیئر کریں ہم سے۔ اچھا عمر صاحب، اس میں ہم دیکھیں نا کہ اس میں کسی بھی شخص کو یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کے اوپر کوئی جادو ہو چکا ہے اور وہ کسی کے بعد جائے بغیر جو ہے وہ اس چیز کو خود سے انالائز کر لے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی بد نظری آتی ہے، کیونکہ جادو کا چھوٹا امپیکٹ ہوتا ہے بد نظری، اور آج کل حسد یا بد نظری، اور آج کل کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بڑی عام یا کامن ہے، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا ٹرینڈ یہ ہو چکا ہے کہ آپ نے جو بھی چیز کھا رہے ہیں پہلے آپ نے اس کی پکچر لینی ہے، پھر اپلوڈ کرنی ہے، پھر آپ نے شروع کرنا ہے۔ یا آپ کسی بھی اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، وہ آپ کا پرسنل ٹائم ہے، لیکن آپ اپنی فیملی کی پرسنل مومنٹس کو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کو نہیں پتا کہ وہ چیزیں آپ کی کہاں سے کہاں پہ جا رہی ہیں، اور لوگ جو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کس نیت سے دیکھ رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں یا حسد کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کے اوپر جو ہے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی یہ پیچھے نروز جو ہیں وہ کھچاؤ کا شکار ہیں، اور آپ نے اس کو میڈیکلی طور پہ چیک کیا، آپ کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کو مسلسل جو ہے یہ کھچاؤ چل رہا ہے، ایک اعصابی کھچاؤ چل رہا ہے، شولڈر کے اوپر بھارا پن ہے، اور آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی جو نروز ہوتی ہیں وہ کھچاؤ کی طرف جا رہی ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ کسی بہت ہی شدید قسم کی بد نظری کے اندر چل رہے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کو اپنی بد نظری کے بارے میں کوئی صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ اور صدقہ کس فارم میں ہونا چاہیے؟ سر صدقہ جو ہے ویسے تو ہر فارم میں دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جادو ٹونا یا بد نظری کرنے والے جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فضول قسم کے لوگ ہیں، اور آپ کی زندگی میں بلا وجہ پریشانی یا بیماری کریٹ کروا رہے ہوتے ہیں، یا ڈپریشن یا نقصان کریٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو صدقہ ویسے تو آپ ہر فارم میں دے سکتے ہیں، آپ کسی غریب مستی کی مدد بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی کو اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کے لیے اچھا خیال یا گمان بھی رکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے اپنی حسب توفیق جو بھی آپ کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات جس میں ہر طرح کی مخلوق آتی ہے، انسان بھی ہے، پرندے بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، اور آپ کے چرند پرند بھی آتے ہیں، آپ ان کو بھی کچھ فیڈ کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی بد نظری ہے یا جادو ہے، کیونکہ جادو کی طرف میں بھی آتا ہوں، تب جو صدقہ بنتا ہے نا، تب صدقہ آتا ہے قرآن کریم میں سورہ کہف میں، اگر ہم لوگ دیکھیں، اور اس میں ایک ذکر ہے پورا اصحاب کہف کا، جو کہ غار والے اصحاب ہیں اور وہ سو رہے ہیں، ان کا ایک ساتھی ہے، اس کا نام ہے قطمیر۔ تو جو قوم قطمیر آپ کو اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں کسی بھی جگہ پہ نظر آئے، جیسے کہ جگہ جگہ پہ آپ کو بیٹھی ہوئی نظر آ جاتی ہیں قوم قطمیر، اس کا ورڈ جو ہے وہ قرآن میں دیکھ لیجیے گا، اس میں یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ آپ کھانے کے لیے ڈالیں یا ان کو کچھ آپ روٹی کے ٹکڑے ڈالنا شروع کریں، تو یہ جادو ٹونا اور جو آپ کی بد نظری والا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ جلدی ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ دوسری چیز آ جاتے ہیں ہم جادو کی طرف۔ جادو کا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ جادو کروا رہا ہے یا ہو رہا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹے موٹے جادو کی بات کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو کچھ خواب ایسے آنا شروع ہو جائیں گے جس میں آپ کو چھپکلیاں نظر آئیں گی، جس میں آپ کو سانپ نظر آئیں گے، جس میں آپ کو قبریں نظر آئیں گی، جس میں آپ کو مردے نظر آئیں گے، اور یا جس میں آپ کو خون کے لوتھڑے نظر آئیں گی، کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی، یا آپ کو سوتے ہوئے اپنے اوپر ایک بہت زیادہ بھاری پن محسوس ہونا شروع ہوگا۔ یہ وہ امپیکٹ ہے جو کہ کسی بھی ایسے جادو کا ہے جو کہ تھوڑا سا کم لیول کا ہے، اثر کم ہے، اس کا اثر کم ہے، اس کا بہت زیادہ آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ نقصان ہوگا لیکن خدا نہ خواستہ کچھ جانی نقصان کی طرف چیزیں نہیں جائیں گی۔ تو اس طرح کی اگر آپ کو چیزیں کوئی آ رہی ہیں، کوئی فیل کر رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے اوبویسلی آپ کو جانا تو قرآن کی طرف ہے، اور قرآن سے ہی آپ نے اس کا سلوشن کرنا ہے۔ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کو بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر نکلے تو ہمارے گھر کے باہر ٹوٹے بنڈے پڑے ہوئے تھے، یا ہم باہر نکلے تو کوئی بکرے کی سری پڑی ہوئی تھی۔ اکثر آپ نے چوراہوں میں دیکھا ہوگا، اب تو خیر یہ چیز بڑا ٹرینڈ کم ہو گیا، ورنہ اکثر پہلے نا لوگ چوراہے میں جا کے کوئی سیری جو ہے وہ بکرے کی رکھ جاتے تھے کہ اپنے اوپر سے اتار کے کسی اور کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں۔ تو یہ مطلب بہت ساری اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو گھر میں بالکل فریش بلڈ کے آپ کو چھینٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ کے اپنے جو کپڑے ہیں وہ آپ نے رکھے ہوئے کبڈ میں، لیکن جب آپ اس کو پہننے کے لیے نکالتے ہیں تو وہاں پہ کٹ لگے ہوتے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایسے ہوتی ہیں جیسے کسی نے خود اس کو کاٹا ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ
آپ ہر وقت پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ غلط فیصلوں کی طرف جاتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ غلط ہوتی ہے, گھر میں بد برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے, گھر میں ہر فرد جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی کی طرف مبتلا رہتا ہے, اور خدا نہ خواستہ جو ہے آپ کے پھر نقصانات ہونا شروع ہو جاتا ہے, گھریلو ناچاکی کی طرف گھریلو ناچاکی کی طرف, عداوت کی طرف, محبت کا ختم ہو جانا, اولاد کی طرف نافرما برداری کا ہونا, پھر اس کے بعد آپ کی خدا نہ خواستہ وہیکل کے ایکسیڈنٹ ہونے کی طرف چیزیں چلی جانا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بڑی شدید یا شدت کی طرف آنا شروع ہوتی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی پھر قرآن پاک میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں قرآن پاک میں 2 سے 3 طرح کی اللہ تعالیٰ نے قرآنی صورتیں ایسے بنائی ہیں کہ جس کو اگر آپ روز پڑھنا شروع کریں تو آپ کے اوپر یہ جادو ٹونا بد نظری جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ آپ کے اوپر بڑی شدید قسم کا جادو ہے, تو پھر اس میں قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کو آپ مکمل پڑھ کے اس کا دم شدہ پانی پینا شروع کریں, یا گھر میں اس کے جو ہیں وہ برکت کے طور کے اوپر اسپرے کرنا شروع کر دیں چاروں کونوں میں, تو اس سے بھی آپ کے گھر میں جو نحوست پریشانی ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے جو کہ بد نظری سے محفوظ رہنے کے لیے, کہ آپ کے اوپر کسی بھی طور کے اوپر بد نظری نہ ہو, اور آپ کی فیملی میں کسی بھی طور کے اوپر ناچاکی نہ ہو, دعوت نہ ہو, محبت میں کمی نہ آئے, تو اس کے لیے جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس, یا تو اس کا دم شدہ پانی آپ روز پینا شروع کر دیں, یا پھر اس کو پڑھ کے آپ اپنے گرد ایک حصار جو ہے وہ قائم کر لیں, تاکہ کسی بھی طور کے اوپر اس کا بد نظری کا اثر آپ کے اوپر نہ ہو. دوسری چیز پھر آ جاتی ہے جو کہ بڑی شدت والا جادو والا ایلیمنٹ ہے. اس کے لیے جو ہے آپ معوذتین بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے جو ہے آپ سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن سب سے بہترین جو چیز ہے جو کہ میں خود لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں, اس میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ اپنی پریکٹیکلٹیز کے اعتبار سے بہت زیادہ مصروفیت میں دن گزارتے ہیں, وہاں پہ کم سے کم 1 گھنٹہ جو ہے وہ اللہ کی قرآن کی تلاوت سننے میں گزاریں, اور وہ 1 گھنٹہ جو آپ نے سننا ہے وہ قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ جو ہے اس کی جو آخری رکوع ہے, ویسے تو پوری سورہ بقرہ جو ہے اس میں یہ تاثیر ہے, لیکن جو اس کا آخری رکوع ہے اور اسپیشلی آخری 4 آیات میں یہ تاثیر ہے کہ آپ کے اوپر جتنا ہی شدید کیوں نہ کوئی جادو ٹونا بد نظری ہو, اگر آپ اس کو مکمل بیٹھ کے سن رہے ہیں بڑی تنہائی میں, یکسوئی کے ساتھ آرام سے, ایئرپوڈس لگا لیں کان میں, یا آپ اپنے ٹی وی پہ لگا لیں یا موبائل پہ لگا لیں, اور اگر پڑھ لیں تو یہ سب سے بہترین ہے, کیونکہ 2.5 پارہ کی سورہ ہے, آپ کو ایٹ لیسٹ 1 سے 1.5 گھنٹہ بڑے آرام سے لگ جاتا ہے. پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ روز نہیں پڑھ پا رہے ہوتے تو پھر آپ اس کو سن لیں. اس کا آپ نے 40 دن کا عمل ہوتا ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ کوئی 10 دن کریں, آپ کو 10 دن کے بعد ہی فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ میرے اوپر سے ہر چیز ختم ہو گئی ہے. تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ جادو دوبارہ پلٹ کے آپ کے اوپر نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.